یہ جو قومیں اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتی ہیں وہ ان کو مٹ جاتی ہیں. وہ بلوچستان کا ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اکابرین بھی یہاں. اب بلوچستان کا کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذرا مماثلت لے لیں، ایسٹ پاکستان سے ذرا مماثلت لے لیں کہ جو کچھ وہاں 65 کی جنگ کے بعد ہندوستان نے یہ سوچا کہ اب ان کو شاید اس طرح مات نہیں دی جا سکتی ہے، وہ پلاننگ کی گئی، اگر طلاق کنسپیرسی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے بنگالیوں میں اتنی نفرت آ گئی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آپ کے ویسٹ پاکستان کے خلاف. جس طرح ابھی اگر بلوچستان میں کوئی جائے تو باہر سے تو وہ جو ہے لوگ، ہم گئے تو انہوں نے کہا تجھے تو ادھر کر دیں گے کیونکہ تو بلوچ ہے، لیکن دوسرا پنجابی شناختی کارڈ دیکھ کر ہمیں تو گولیاں ماریں گے. تو یہ منافرت جو اس وقت پھیلی ہے بدقسمتی سے، اس کی مماثلت ذرا دیکھیں. ہندوستان لمبی پلاننگ پھر کر رہا ہے اور پاکستان کو پھر توڑنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے کار فرما ہے. اور ہمارے جو حکمران ہیں ماشاءاللہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں. چاہے وہ اسی طرح یحییٰ خان نے جس طرح کہا تھا کہ آئی وانٹ دا سوائل آف بنگال مائنس دا بنگالیز، اس نے کہا یہ کیڑے مکوڑے ہیں عوام. جس طرح اب ہماری حکومت کہتی ہے کہ بلوچستان کے باسی تو جو ہے یہ سارے ہی غدار ہیں، اور غداری کا فتوے جو ہے اور یہ کفر کے فتوے ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم سنتے آئے ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے کسی کے جو ہے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے حب الوطنی کی. اب دیکھیں اب باتیں کر رہے ہیں کہ جی مرکز کو مضبوط کیا جائے اور یہ NSC ایوارڈ کو ختم کیا جائے. مجھے بتائیں کہ یہ اگر آپ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام نہیں چلاتے تو بلوچ کی جو ہے وہ زبان مختلف ہے، اس کا جو ہے کلچر مختلف ہے، اس کی جو ہے اپنی بود و باش مختلف ہے، اس کا اپنا رہن سہن، اسی طرح سندھی کا اپنا کلچر ہے، اسی طرح پنجابی کا اپنا کلچر ہے، پشتون کا اپنا کلچر ہے، KP کے میں جو باسی ہیں. تو اس کو ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام ہی متحد کر کے اور پاکستان کا عمرانی معاہدے پر عمل سے ہی پاکستان پھل پھول سکتا ہے اور پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. کیوں ہمارے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ 73 کا آئین جو عمرانی معاہدہ ہے جو متفقہ طور پر بنا تھا، اور پھر 18ویں ترمیم بھی متفقہ طور پر پاس کی گئی تھی جس میں 135 وہ جو مندرجات آئے اور اس میں جو ہے ڈکٹیٹرز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور پیمند کاری بھی اس کی جو ہے ختم کر دی گئی، روح کو بحال کیا گیا. اور اسی کو اگر دیکھیں آپ میثاق جمہوریت جو مئی 2006 رانی شہید بے نظیر بھٹو اور محترم نواز شریف کے درمیان منضبط ہوا تھا، میں بھی موجود تھا وہاں، ذرا اس کی آپ 34 شقیں ساری پڑھ لیں. ساری یہ دو پارٹیز نے منضبط کی تھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے. وہ ایک ایک چیز کی جو ہے وہ اس کی انحراف کرتے چلے جا رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ہم حکومت گرانے دیں گے، نہ بنانے دیں گے، نہ سیاسی جماعت گرانے دیں گے، نہ بنانے دیں گے، اور کسی کی بساکھیوں پر چڑھ کے اقتدار میں نہیں آئیں گے. صاف اور شفاف جو ہے الیکشنز کروائیں گے، غیر جانبدار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگی، آزاد عدلیہ ہوگی، اور کوئی انتقامی مقدمات نہیں درج کیے جائیں گے کسی کے خلاف. اب ذرا آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. 263 سال سزا کی ہے ڈاکٹر یاسمین کو، 263 سال سزا کی ہے اسے مختلف مقدمات میں. اور ہمارا جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا قومی اسمبلی میں عمر ایوب، اس کو 50 سال سزا کی ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے. ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ میں تھا شبلی فراز، اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے اس کی سیٹ خالی کر کے اس کو جو ہے 50 سال سزا کروائی ہے. بچر صاحب جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں تھا، اس کو بھی سزا کر کے ڈسکوالیفائی کر کے 50 سال سزا کروائی ہے. او بابا اس طرح سے یہ اور ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ بے شمار ہمارے جو ہے MNAs اور MPAs اور سینیٹرز کو بھی اسی طرح سزائیں کروا کے تو آپ نے جو ہے پابا سلاسل کر کے ان کی سیٹیں بھی چھین لی ہیں. اور اس طرح آپ نے 2/3 بنائی. ہماری جو نشستیں تھیں مخصوص نشستیں، 180 سیٹیں جیتتی ہیں عمران خان نے، ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے. 180 سیٹیں جیتنے والا تو جیل میں جو ہے 4 سال سے یا 3 سال سے، اور جو ہارا ہے محترم نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں.
ہارے ہوئے ہیں. میرے تو ساتھ والا حلقہ ہے جہاں سے میں جیتا ہوں, میرے ساتھ والے حلقے سے وہ ساری دنیا جانتی ہے ہارے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ وہ 80 سالہ بیچاری کو 216 سال سزا کرائی ہوئی ہے, اور وہ جیل میں کینسر سروائیور ہے, وہ جیل میں پڑی ہے. اور پاپا روم ہمارے جو ہے ان کا بھائی صاحب ایک وزیر اعظم ہے, اور دختر نیک اختر ان کی پنجاب کی جو ہے وہ دبنگ وزیر اعلیٰ ہیں. تو یہ مذاق اب دیکھیں, کہتے ہیں جی ہمارا صوبہ ہمارا صوبہ. او بھائی تمہارے صوبے میں سے 2 فورن اور لیڈیز کو لا کر جتنی بے حیائی اور بے شرمی سے ان کا عزتیں تار تار کی گئی ہیں, دنیا میں ہماری ساری جو ہے پاکستان کا امیج بدنام کیا گیا ہے. اور اس میں کس کا نام آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے سارے ساروں کے سامنے ہے. تو جب یہ میں کہتا ہوں کہ کیوں استعفیٰ نہیں دیتے وہ, اگر ان کا بیٹا اور ان کے بیٹے کا یعنی ان کا نواسا اگر بے گناہ ہے تو پھر کرنے دیں. کیوں ڈی آئی جی جاتا ہے میجسٹریٹ کے گھر میں, کیوں پولیس والے جاتے ہیں رات کو 1 بجے اور کہتے ہیں اٹھو اور یہ بیان اس کا جو ہے 164 کا بیان قلم بند کرو. یہ تو اس دبنگ میجسٹریٹ تھا, اس کو اللہ نے ہمت دی اور اس کی وجہ سے جو ہے پرچہ ان پر بھی ہو گیا. لیکن اب دیکھیں ساری یہ کاوش کی جا رہی ہے کہ یہ تو خود وکٹم تھا جی, یہ رضا ڈار صاحب تو خود وکٹم تھے. یہ تو ان کو ساروں کو بچانے کی کوشش اب بھی کی گئی ہے اور ان کو باہر بھیج دیا گیا. باہر جو کچھ ان کے بیانات آئیں گے وہ بھی پاکستان کی کتنی عزت افزائی ہوگی اس کا آپ خود جو ہے اندازہ لگا لیجئے گا. ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچوں میں جب عورت جاتی تھی دوپٹہ پہنتی تھی, یقین کریں جنگیں بند ہو جاتی تھیں, جنگیں بند ہو جاتی تھیں. اس حکومت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. یہاں ایمان مزاری کو دیکھیے, ٹویٹ کرنے پر اس کو 50 سال سزا کی ہے. او بھائی, اور اپیل اس کی کوئی نہیں لگاتا ہے, اس لیے کہ ماشاءاللہ جو انہوں نے 18ویں ترمیم میں کہا تھا کہ سینئر موسٹ جج ول بی دی چیف جسٹس آف پاکستان, وہ بھٹو صاحب کے نواسے اور رانی شہید بے نظیر کے بیٹے نے ہلکان ہو کر 26ویں ترمیم جس طرح سے کروائی ہے, اور جس طرح سے اس 18ویں ترمیم تو کیا باپ کے آئین کو بھی, باپ کے 73 کے آئین کو بھی منہدم کر دیا. کیونکہ یہ آئین جو ہے 73 کا یہ ٹرائکوٹمی آف پاور پر بیسڈ تھا. یہ 3 ستون تھے اس کا, اور سب سے اہم ستون اس کا عدلیہ تھا جو واچ ڈاگ تھا آپ کی ایگزیکٹو کی دسترس اور زیادتیوں کو, وہ اس پہ نظر بھی رکھتا تھا اور اس کا ازالہ بھی کرتا تھا. آپ نے تو عدلیہ کو منہدم کر کے تابع کر دیا ایگزیکٹو کے. سو آپ کا 73 کا آئین تو ختم ہو گیا. بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی, رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ جس آئین, جس نظام, جس عمرانی معاہدے کو ہم نے اتنی محنت سے, اور نہ صرف وہ اپنے باپ پر بھی ماشاءاللہ جو 18ویں ترمیم تھی یہ ان کے والد صاحب کا ترہ امتیاز تھا, اور بار بار کہتے تھے, اس میں فخر لیتے تھے کہ میں نے اپنے تئیں جو مرکوز سارے اختیارات تھے میں نے عوام کو, پارلیمان کو واپس دے دیے, واپس کر دیے. ارے اس لیے واپس کیے تھے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ کا جو ہے بیٹا وہ ساروں کو منہدم کر کے اس کا بھی جو ہے اتنا روپ لائے کہ ختم کر دے سارا سلسلے کو. اور پھر 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ذرا روح کو دیکھیے گا, اس نے کیا کیا ہے. 126 آرٹیکل ہے کہ کوئی قانون اسلام اور شرع کے خلاف نہیں بنایا گیا. یہاں تو تینوں افواج کے جو سربراہان ہیں ان کا بھی, اور صدر صاحب کہتے ہیں تا حیات استثناء ہے.